بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق اور مہربانی سے نحمیر کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے، ان اسباق سے متعلق میں نے کچھ سوالات گروپ کے اندر کیے تھے، اور جتنا حصہ ہم نے پڑھا، مثال کے طور پر ہم نے کلمہ کی 3 قسمیں پڑھیں: اسم، فعل، حرف، اور پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا جو طریقہ اور جو اس کی علامات ہیں۔ اسم کے علامات الگ ہیں، فعل کے علامات الگ ہیں، اور حرف کے علامات الگ ہیں۔ آپ نے اسم کے علامات کو بھی پڑھا اور یاد کیا، جس طرح فعل کے علامات پڑھا اور اس کو بھی یاد کیا، حرف کے علامات کو بھی پڑھا اور اس کو یاد کیا۔ تو سب سے پہلے تو چونکہ ہم نے علامات کو پڑھ تو لیا ہے اور ان کو یاد بھی کر لیا، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی کچھ کلمات ایسے جس پر اجرا نہ کیا جائے تو صحیح معنوں میں وہ علامات جو ہوتی ہیں وہ ذہن کے اندر منقش نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے میں نے ایک سوال بھیجا گروپ کے اندر، اور میں نے کہا کہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کہ جتنے بھی کلمات ہیں ان آیات بینات کے اندر، تو ان کلمات میں سے ہم نے ہر ایک کلمے کو الگ الگ کرنا تھا، لیکن بہت سارے طلباء نے الحمدللہ بڑے اچھے جوابات بھی دیے، لیکن ان کے اندر جو کچھ غلطیاں ہوئیں تو وہ ایک سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک طریقہ آج آپ کو صرف اجرا کرنے کا سکھانا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم نحمیر کا سبق بعد میں پڑھیں گے اور صرف کا سبق بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ یہ توجہ کر لیں، سائل کوئی بھی ہو، میں سوال کرنے والا ہوں، میں سائل ہوں، زید بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سائل ہو، وہ جو بھی سوال کرے تو جواب اس سوال کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر کسی انسان سے متعلق یہ پوچھا جائے، بتائیں کہ یہ انسان اب یہ مرد ہے یا عورت، مثال کے طور پر، اب ہم نے دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت، تو اس کا جواب مرد اور عورت کے اعتبار سے دینا ہے، نہ کہ یہ مرد ہے، یہ مسلمان ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، یہ تو جواب پوچھا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی کلمے کے اوپر ہم ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں کہ بتائیں یہ کلمہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو اس کا جواب ان کی علامات کے ذریعے سے ہم نے علامات کو دیکھ کر صرف یہ بتانا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اب پہلا سوال تو ہمارا صرف اسی سے متعلق ہے کہ کوئی بھی کلمہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو اس کی کوئی وضاحت آگے نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر اگر سائل یہ سوال کرتا ہے، بتائیں یہ کلمہ کی کون سی قسم ہے، اور پھر اس کی قسموں میں سے بھی آگے کون سی قسم ہے، تو 2 سوال ہو گئے، تو پھر جواب آپ کو 2 طریقے سے دینا چاہیے۔ تو جتنا سوال ہو، سائل سوال پوچھے، جواب صرف اس کے مطابق دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر میرا پہلا سوال ہے، اب تمام طلباء جو ہے، یہ جو حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، میں نے ایک نقش بنایا ہے، یہ کلمہ ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی اسم اور فعل اور حرف کی علامات میں سے جو ہم نے علامات پڑھی ہیں، صرف ہمیں وہ علامات بیان کرنی ہیں، اس کی مزید وضاحت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کا جواب اتنا ہے، الحمد یہ اسم ہے، مثال کے طور پر تمام طلباء نے اس کا جواب صحیح دیا، الحمد اسم ہے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ تو آپ کا ہی دعویٰ ہے، آپ نے کہہ دیا اسم ہے، میں کہنے کو میں فعل بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی کہنے کو حرف بھی کہہ سکتا ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ اسم ہے، گویا کہ یہ ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ ہم نے اس کی علامت کو بیان کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو علامت ہے وہ الف لام کا داخل ہونا ہے۔ آپ نے اسم کی علامات میں پڑھا ہے الف لام کا داخل ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ بس یہ ہمارے سوال کا ہی ایک جواب ہے، بس
ہم نے سوال کے اندر یہ بتایا کہ مجھے فقط یہ بتا دیا جائے کہ الحمد سے لے کر یوم الدین تک یہ تمام تر کلمات کو میں نے الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کلمات الگ الگ یہ اسم ہیں یا فعل ہیں یا حرف ہیں، ان میں سے کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، ایک تو یہ بتانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے علامات کو بھی بیان کرنا ہے۔ اب میں پوری تفصیل کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ لکھ دیتا ہوں، آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے، اور اس طریقہ کار کے بعد ہم مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد جو آیات کا حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے آپ نے پوری سورہ فاتحہ کو لکھنا ہے۔ تمام طلباء اس کو لکھنے کے بعد ان سب کی علامات کو آپ نے اس طریقے سے ہم نے بیان کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک کلمہ سے متعلق پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک کلمہ سے متعلق مثال کے طور پر ایک لفظ ہے راجل، اس سے متعلق کئی طرح سے بحث ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے راجل اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ آپ نے بتا دی اسم ہے، پھر دوسرا سوال ہے آپ یہ بتائیں اگر اسم ہے تو پھر یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اسم ہے تو یہ بتائیں کہ یہ اسم معرب ہے یا مبنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سوال اس پر ہو سکتا ہے کہ یہ مفرد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ پھر جو معرب ہوتا ہے کلمہ، بعض معرب پر حرکات ثلاثہ آتی ہیں، بعض پر معرب حرکتین آتا ہے، بعض معرب بالحروف ہوتے ہیں، 3 حروف کے ساتھ آتا ہے، اور بعض معرب ایسے ہوتے ہیں جو 2 حروف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے اس کے متعلق یہ ایک الگ سوال ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ ایک سوال ہے۔ میں نے راجلون کے متعلق پوچھا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اس کا جواب صرف اتنا بنتا ہے راجلون اسم ہے بس، اس کے علاوہ اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جناب نکرہ ہے اور یہ جناب معرب ہے، یہ جناب مفرد ہے، یہ جناب منصرف ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا۔ سوال اتنا پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو جتنی مقدار میں سوال پوچھا گیا ہے آپ نے صرف وہ بتانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گروپ کے اندر سنا ہوگا بعض طلباء کہہ رہے ہیں جو لفظ رب ہے یہ مصدر ہے، کوئی کہہ رہا ہے جامد ہے، کوئی کہہ رہا ہے مشتق ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسم فاعل ہے۔ ہم نے تو یہ نہیں پوچھا، ہم نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ بتائیں اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ آپ نے بتا دیا اسم ہے تو بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسم ہونا ہی کافی ہے، اس کے اقسام کا تعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں میں نے یہ کہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر میں اس کو مٹا کر پھر آگے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ راجلن ہے، راجلن سے متعلق میرا ایک سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو آپ علامات کے ذریعے سے صرف یہ بتا دیں کہ جناب یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آئی ہے۔ یہ پھر دوسرا سوال ہوگا ہمارا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ اسم ہے تو پھر کون سا اسم ہے، معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو آپ آگے جا کر پڑھیں گے، معرفہ اور نکرہ کے علامات ابھی نہیں پڑھی آپ نے، معرب مبنی آپ نے پڑھ لیا ہے، تو پھر ہم معرفہ اور نکرہ کے علامات کے ذریعے سے پھر پہچانیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی، تو معرب کی بھی الگ علامات ہیں، مبنی کی بھی الگ علامات ہیں، وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ پھر اسی سے متعلق جیسے ابھی ہمارا پہلا سوال صرف اس سے متعلق ہے کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، بس آپ نے صرف اسم بتانا ہے، اگر فعل ہے تو فعل بتانا ہے، حرف ہے تو حرف بتانا ہے، اور اس کے ساتھ فقط اس کی علامات کو بیان کرنا ہے۔ اس کی بحث نہیں ہے اس میں جامد ہے، اس میں مشتق ہے، اس میں مصدر ہے، ہمارے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے طلباء جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رب جو ہے یہ اس میں جامد ہے، کوئی کہہ رہے اس میں مشتق ہے، العالمین۔ ہم اس بحث پہ ابھی ہم نہیں جا رہے، ہمارا یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک الگ سوال بنتا ہے۔ تو اس سمے تو پھر کون سی قسم ہے، یا آگے جا کے ہم پڑھیں گے ایاک نعبد، بنعبد فعل ہے، تو یہ سوال صرف اتنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ اسم ہے یا فعل نعبد، تو آپ نے بتانا فعل ہے۔ تو یہ سوال نہیں ہے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اس کا یہ کوئی جواب نہیں بنتا۔ لہٰذا آپ نے صرف
ابھی ہم نے جو پہلا حصہ پڑھا ہے نحو کے اندر، یعنی اسم، فعل اور حرف، میرا پہلا سوال ہی فقط اتنا تھا کہ آپ یہ بتائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو کلمات ہیں اس میں سے آپ نے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ یہ کلمات اسم ہیں یا فعل ہیں یا حرف، اس کے علاوہ ابھی کوئی اور بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو پھر سمجھا دیا کہ ایک ہی کلمے کے متعلق صرف ایک سوال نہیں ہوتا کہ اسم ہے یہ فعل ہے، سوالات تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ اس کی بہت سارے اقسام ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ تدریجاً بعد کے اندر پڑھیں گے کہ ہم نے اس کو اسم تو بنا لیا، اب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے یا اس میں نکرہ بنائیں گے، کون سا اسم بنائیں گے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ہمارے ساتھیوں نے جواب دیا الحمد اسم معرفہ ہے، اس نے کہا کہ الف لام جو ہے وہ داخل ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جنہوں نے جو بتایا وہ خود جانتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیں گے۔ بعد نے کہا الحمد اسم معرفہ ہے، حالانکہ دیکھیں ہمارا اس سوال کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اس میں سے اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے یا فعل ہے تو کون سی قسم، یہ بیان نہیں کی گئی، صرف ہمارا سوال اتنا ہے پہلے سبق کے اندر، میں اس کو مٹا کے پھر دوبارہ لکھ لیتا ہوں کہ ان کلمات کو ہم نے صرف 3 حصوں کے اندر تقسیم کرنا ہے، اور تینوں حصوں کے ہم نے اس کے اندر علامات کو بیان کرنا ہے کہ الحمد اسم ہے تو اس کے اندر علامت کیا ہے، یہ الف لام کا داخل ہونا، دوسرا مارک کر دیکھو، الف لام کا داخل ہونا، اور اسے چلو الف لام کا داخل ہونا، آپ ایک رجسٹر بنا لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے سورہ فاتحہ آگے سورہ بقرہ اس طرح اجرا کرنا ہے، پہلے ہم نے صرف اس پر اجرا کرنا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، پھر دوسرا اجرا جو ہمارا یہ ہوگا کہ اس میں سے ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ اس میں سے معرب کون ہے، مبنی کون ہے، پھر اس پر ہم نے یہ اجرا کرنا ہے کہ اس میں سے معرفہ کون ہے، نکرہ کون ہے، پھر ان میں سے مفرد کون ہے، تثنیہ کون ہے، جمع کون ہے، تو یہ کلمات یہ ایک دوسرا الگ جو ہے جواب بن جاتا ہے۔ ابھی آپ نے فقط اور فقط اتنا یاد کر کے بیان کرنا ہے کہ اس میں سے اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، نہ تو ہم نے فعل کے اقسام کو بیان کرنا ہے، نہ کیونکہ ہم نے میں آپ کی بات اور بتا دوں، آپ نے یہ پڑھا ہے ابھی کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، پھر آپ نے اسم کے آگے 3 قسمیں صرف کے اندر پڑھی ہیں، ایک اس میں جامد ہوتا ہے اور ایک مشتق ہوتا ہے اور ایک مصدر بھی ہے۔ اس طرح فعل کی بھی آپ نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، ہاں جی، ایک ماضی اور مضارع، امر۔ حروف کی بھی آپ نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، حروف تہجی، مبانی اور حروف معانی۔ کوئی بھی ہم کلمہ لکھتے ہیں، ہم نے ان کلمات میں سے اس بحث کے اندر نہیں جانا، نہ جامد بیان کرنا ہے، نہ مشتق بیان کرنا ہے، نہ مصدر بیان کرنا ہے، اگر فعل ہے تو نہ ماضی بیان کرنا ہے، نہ مضارع بیان کرنا ہے، نہ امر بیان کرنا ہے، اور ایسے ہی کوئی کلمہ اگر حرف ہے، جیسے الحمد کے بعد لفظ ہے لام زیر لی، یہ لی جو ہے لام زیر یہ حرف ہے، اب ہم نے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ یہ حرف ہے تو حرف تہجی میں سے ہے، مبانی میں سے ہے، معانی میں سے ہے، کون سا حرف ہے، ہم نے یہ بھی بیان نہیں کرنا، صرف ہم نے ان 3 چیزوں کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ یہ اسم ہے اور جناب یہ فعل ہے اور جناب یہ حرف ہے۔ صرف ہمارے پہلے سوال کا جو تعلق ہے ان 3 کلمات کے ساتھ ہے، ان اقسام کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ میں سے کوئی یہ بیان کرے الحمد یہ اسم معرفہ ہے، اب آپ نے یہ خود اندازہ لگائیں کہ معرفے کا آپ نے یہ زیادتی ہے یہ خود کی ہے، ہم نے نہیں پوچھا اس سوال کے اندر کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے اور کون سی قسم ہے اسم کی۔ اسی طریقے سے آپ نے للہ میں جو لام ہے، لام حرف ہے، لام حرف ہے، لام حرف ہونے کی علامت کیا ہے، آپ نے نحویر کے اندر پڑھی، جس پر نہ کوئی اسم کی علامت نظر آئے نہ حرف کی کوئی علامت، فعل کی علامت نظر آئے تو سمجھو وہ کلمہ حرف ہوتا ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے، کلمے کی قسم ہے لام، تو آپ اس کی علامت یہ لکھیں کہ اس پر نہ اسم کی علامت ہے نہ ہی فعل کی،
تو اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہوتا ہے۔ اور پھر لفظ اللہ، اسم جلالت، یہ اسم جلالت ہے، یہ اسم ہے، اسم جلالت یہ اسم ہے۔ اب یہ اسم ہے، اس پر علامت کیا ہے؟ حرف جر کا داخل ہونا، حرف جر کا داخل ہونا، بس یہ علامات بیان کرنی ہے۔ اب اس طرح ربی، ربی بھی اسم ہے، لفظ اللہ یہ الگ میں نے اس لیے لکھا، یہاں للہ لکھا ہے تو اس وجہ سے ہم نے الگ کر دیا، اسم ہے۔ اور لفظ ربی یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ رب اسم ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ کہ یہ رب کلمہ مضاف ہے، یہ کلمہ مضاف ہے۔ اچھا، مضاف کی نشانی یہ ہوتی ہے جہاں دو کلموں کے درمیان جب ترجمہ کریں، کا کے کی کا ترجمہ ہو تو وہ نشانی ہوتی ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ دیکھیں، غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا غلام، کتاب خالدن، کتاب خالدن، خالد کی کتاب، خالد کی، زید کا، ایسے رب العالمین تمام جہان والوں کا پالنے والا۔ تو یہ رب جو ہے یہ اسم ہے، یہ مضاف ہے۔ ہاں، یہ تینوں العالمین، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں کے تینوں یہ بھی اسم ہیں۔ ان تینوں کی علامات جو ہے وہ پہلے والی ہے الف لام کا داخل ہونا۔ جس طرح الحمد، اس پر الف لام داخل ہے، اس پر بھی الف لام داخل ہے۔ اس طرح مالکی یوم الدین، یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ ان دونوں کی علامت بھی یہی مضاف ہونا ہے۔ مالکی یہ مضاف ہے یوم کی طرف، یوم خود مضاف ہے الدین کی طرف، اور الدین جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس پر الف لام کا داخل ہونا، الف لام کا داخل ہونا۔ تو پہلے سوال کا جواب جنہوں نے جیسا دیا، جو دیا، تو اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں سے صرف آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے، اس کے اوپر لکھنا ہے اسم فعل حرف میں سے اس کا تعین کرنا ہے کہ ان تمام کلمات کے اندر جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، ایک لفظ لام ہے جو حرف ہے، باقی تمام کی تمام جو ہے وہ اسما ہے، اور ہر ایک کی جو علامت ہے وہ الگ الگ ہے۔ الحمد پر الف لام کا داخل ہونا، للہ میں لام حرف ہے، اس لیے کہ اس پر نہ کوئی اسم کی علامت ہے نہ کوئی فعل کی علامت ہے۔ اور لفظ اللہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس پر حرف جر، لام یہ بھی حرف جر ہے، جیسے مررت بزید میں با حرف جر ہے تو لام بھی حرف جر ہوتا ہے، تو جس کلمے پر حرف جر داخل ہو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے۔ رب العالمین، رب بھی اسم ہے، علامت کیا ہے؟ مضاف ہے۔ العالمین، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں کے تینوں کلمات اسم ہیں، علامت کیا ہے؟ اس پر الف لام کا داخل ہونا۔ مالکی یوم، یہ دونوں اسم ہیں، ان دونوں کی علامت کیا ہے؟ مضاف کا ہونا۔ اس طرح الدین یہ اسم ہے، اس کی علامت یہ اس پر الف لام کا داخل ہونا۔ کل کے سبق کے اندر آپ نے ایاک نعبد سے لے کر سورہ فاتحہ کے آخر تک یہ ہمارا ایک سوال ہے، بالکل سیم اسی طریقے کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ایک کلمے کو آپ نے اس طریقے سے الگ الگ کر لینا کاپی کے اوپر، اور کاپی کے اوپر آگے اس کی صرف اسم، فعل، حرف یہ بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد صرف ان کی علامات۔ ہمارا یہ سمپل ایک سادہ سا سوال ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرا سوال کریں گے کہ آپ بتائیں کہ الحمد یہ معرب ہے یا مبنی، تو معرب اور مبنی کے پہچاننے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ بھی میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں گا۔ لہٰذا میں نے آج صرف سمجھانا یہ تھا کہ جواب صرف اتنا ہی دینا ہے جتنا ہم نے سوال کیا ہے، اس کی مزید وضاحت کیونکہ اس کے متعلق ہم نے پوچھا نہیں ہے، کوئی بھی سائل جب تک اس کے متعلق پوچھے نہیں تو اس کا جواب ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ تو صرف ہم نے آج کے سوال کے اندر، پہلے سبق کے اندر صرف اتنا پڑھا کہ ان کی علامات کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ فاتحہ کو آپ نے مکمل کرنا ہے، تو میں نے آج تھوڑا سا آپ کو اجرا کرنے کا ایک طریقہ سمجھایا اور سکھایا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔
پھر بھی اگر اس میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مزید آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سورہ فاتحہ کا آپ مکمل کر لیں گے۔ جب مکمل کریں اس طرح آپ کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کی ایک تصویر بنا کے مجھے میسج کر دیں، میں اس کو خود دیکھ لوں گا، جس کی جو غلطی ہوگی پھر اس طرح ہم اس کی اصلاح کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسے یاد کرنے اور اسے سیکھنے سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔